الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین سامعین، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ اور اج کی 16 تاریخ ہے، بلکہ ہم 17 شروع ہو چکی ہے۔ اس مہینے دے نال تاریخ اسلام دے اور محسنین اسلام دے اور اسلام دی بطور ایک مذہب اور دین دے جیڑی حیثیت ہے، اس حوالے نال کئی عام واقعات وابستہ ہی جڑے ہوئے ہیں۔ ایک چیز جب اکثر سب کوشش کریں کہ اس مہینے میں ذکر کروں، وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا خطبہ حجۃ الوداع۔ آپ نے آخری حج جرا فرمایا اپنی حیات مبارکت، اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے خود اس خطبے کو بہت زیادہ اہمیت دیتی اور اپنے غلاموں کو اتنے اس موقع پہ حاضر ہیں سب کو آپ نے حکم فرمایا، مکلف فرمایا کہ ہر بندے تے ضروری ہے کہ جیڑی گال سنی ہے وہ گال پہنچاوے آمن اللہ کا۔ اس واسطے اس کو ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی یہ سونی گفتگو اپنے ہر غلام تک پہنچانا چاہتے ہیں، لہٰذا سب کو اس گفتگو کا ہی پتہ ہونا چاہیے، اس کی اہمیت کا بھی پتہ ہوئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل دے باب جی ساری مدد ضرور فرمائسی اور شوق اور ذوق عطا فرمائسی۔ حال چھوڑو اپنے عمل دے وچ سونے دے اے روشن کلمے۔ اور اس خطبے کی اہمیت کتنی ہے اتوں اندازہ کرو کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سیر دے وچ کہ پورا سال سونا اعلان کروندے رہے قبیلیاں دے وچ، مختلف دیہاتاں دے وچ کہ سونا اگلے سال حج تے ویسے، لہٰذا جیڑا بھی آ سکتا ہوئے ضرور آوے، سونے دا ساتھی بنے اور ہم سفر بنے۔ ایک سال تک اعلان ہونا، اور پہلے سال یہ حج فرض کیا تو حضور خود نہیں گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے امیر الحج بنایا۔ 300 بندے نے تقریباً انہوں کی سربراہی اور قیادت کے بھی حج کیا 9 ہجری دے۔ اور حضرت ابو بکر نے بھی حضور دے اگلے حج واسطے میدان صاف کیتا یا تیاری کی تھی، اور اس تیاری دا اعلان اور حکم خود قرآن کریم نے فرمایا کہ قرآن دی آیتاں اتریاں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم۔ حضرت ابو بکر روانہ تھی چکے مدینہ طیبہ کو، کچھ فاصلہ طے فرما چکے، پچھو قرآن دیا یہ آیتاں اتردیاں سورۃ توبہ دیا ابتدائی چند آیات، جن بھی ٹھیک آیت یہ بھی ہے کہ اے ایمان والو سنو، جڑے مشرک نے پلید ہن نجس، اج تو بعد کوئی مشرک مسجد حرام دے حدود حرم دے قریب نہ سی۔ لہذا یہ آخری حج ہے کفار دا، جڑا مسلمان بھی شریک ہیں تے کافر بھی شریک، کیونکہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور سنت ابراہیمی اور دین حنیفی، مکہ دا جڑا دین ہے وہ دین حنیفی ہے، لیکن کچھ لوگ اس پہ قائم ہیں، بہت سارے لوگ اس کو معروم ہیں، بلکہ اس کی کئی تبدیلیاں، کئی اضافے، کئی خرافات شامل کر چھوڑے ہیں۔ لیکن کچھ روحاں ایسی ہیں پاک روحاں، کیونکہ اللہ کے پاسوں بندے بھی چنے ہوئے ہوندے اور بندوں دے مزاج بھی اللہ سونے کی طرفوں
مقدر ہونے کہ اللہ نے کس کس قسم کا مزاج کہیں شخص کو عطا فرماؤں، یہ ہوں فضل تے کرم ہوندے کہ سونا مزاج عطا فرما۔ اس مہینے دے نال جڑی بئی یاد وابستہ ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کی صورت تھی۔ حضرت عثمان غنی دے جوانی تک قبول اسلام تک دی جڑی عمر ہے اس بارے صحت نگار لکھ دیں کہ آپ نے کدیں بھی کہیں بت دے سامنے سجدہ نہیں کیا، جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عثمان غنی کے بارے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حالے چھوٹے ہی ہیں کہ حضور کی تربیت ہی چاہ گئے انہوں نے تو سوال ہی پیدا نہیں تھی نہیں پاسے متوجہ ہونا، لیکن جنہیں جوانی گزاری ہے جوانی کا ایک بہت بڑا حصہ کیونکہ حضرت عثمان غنی حضور کو صرف 6 سال چھوٹے ہیں عمر دے، لہذا کافی عمر والے ہیں جو علی نے کلمہ پڑھا، لیکن اس عمر تک انہوں کہیں بھی کہیں بدھ کے سامنے سجدہ نہیں کیتا، سر نہیں چھپایا، کہیں شراب نہ پیتی، جہے خرافات یا برائیاں مکہ دے وچ موجود ہیں لوگوں کی اپنی اس دین حنیفی دی تحریف دی وجہ کو آپ اس کو محفوظ ہے۔ امی حضرت ابو بکر بھی دیگر صحابہ ایک اللہ تعالیٰ نے مزاج ہی ایسا عطا فرمایا ہے کہ وہ برائی دے پاسے متوجہ ہی نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نے پہلے سال انہوں نے ڈیوٹی لئی کہ تساں بطور امیر الحج دے یہ فریضہ ادا کرنا ہے اور قیادت کرنی ہے مسلمان۔ یہ اعلان پچھو آیتاں اتریاں کہ جڑے کفار حج کرنے وجن لیکن وہ حج میں بھی جو نا عجیب و غریب قسم دے خرافات شامل کر چھوڑے، مثلا اندازہ کرو کہ اللہ دے کول بے فطری لباس ہی بجنا ہے، اللہ دے کول فطری لباس ہی حاضر ہونا ہے، اس دے واسطے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اصل و کپڑے ہی نہ ہو میں اللہ دے کول ہی حال ہی حاضر ہو، طواف کرو تو کپڑا بغیر کر، یعنی بے حیائی اور اس برائی دی انتہا تے پہنچ۔ اور اسلام نے اسے بڑا خوبصورت انداز اور طریقہ عطا فرمایا ہے کہ تساں سیتے ہوئے کپڑے نہ پاؤ، دو چادراں تلے ہی چادر تہ بند تے اوڑھ چھوڑو، ان سیتیاں چادراں ایسی حوصل، یہ فطرت دا انداز ہے کہ تساں اللہ دے کول کفن دی صورت وچ یہ دو چادراں گھن کے وینا ہے، اور اتنا حج دی صورت وچ طواف تے ہوتے دو چادراں پاؤ، یہ خود موت دی بھی یاد ہے اور اللہ دے حضور اپنے آپ کو پیش کرن دا بھی ایک انتہائی خوبصورت انداز ہے یعنی اسلام نے عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حج واسطے روانہ تھی، چونکہ پیچھو آیا تھا اتریاں تو حضور نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، اور یہ آیتیں لکھیاں کہ ان آیتوں کا اعلان حج کے موقع تے کر بھی کرو۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن دی یہ آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں، یہ اعلان کیتا کہ آج تو بعد کوئی مشرک حج تے نہ سی جڑا سی مسلمان تھی کیا سی یا گھر بیٹھا رہا سی، حدود حرم دے وچ کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، اس دن تو بعد آج تک یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ دوسری چیز کہ کوئی شخص بغیر لباس دے طواف نہ کرے سی، لباس اسلام نے مقرر کر چھوڑا، احرام نہیں ہے چادر دی صورت زیادہ اس انداز اللہ دی بارگاہ دے وچ حج واسطے پیش تھی سی جڑا شخص گیا تے یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حج دی تیاری نے آونے تو اس کو پہلے میدان طاہر اور پاکیزہ ہو ونے، ہر لحاظ نال خرافات بھی ختم ہو ونے، اور جے کو قرآن اجازت دی ہے وہ پلی دی بھی حرم دے وچ نہ ہوے، پاک حرم دے وچ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس حج دی او اہمیت ہے تو خود اہتمام۔ اور دوسری چیز کہ اس حج دے موقع تے جڑا حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا جب خطبہ حجۃ الوداع دیں، اے آپ دی حیات مبارکہ، آپ دی تبلیغی زندگی دے وچ سب تو زیادہ تعداد ہی اجتماع ہے حضور کے صحابہ کا اکٹھ ہے جڑے آپ کے سامنے موجود ہیں، 1,40,000 صحابہ حضور کی سونی گفتگو سنن والا آئی نے آپ کے نال مل کے حج کرن کی سعادت حاصل کی، 1,40,000 بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود، اور وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز نال گفتگو شروع فرمائی اور یہ اہتمام فرمایا جو کوئی لفظ سونے دا ایسا نہ ہوئے جرا ہوا برد ہو وجے لوگاں دی سماعتاں تک نہ پہنچ سکے، لوگ توجہ نال سن نہ سکیں، ظاہر سن نہ سکیں، یاد ہی نہ رکھ سکیں، تو آپ نے لوگوں کو متوجہ کرنے واسطے کئی چیزاں خصوصاً اہتماماً اس موقع تے عطا فرمائی۔ مثلا ایک چیز ہے کہ آپ نے خود فرمایا اسمعوا قولی، اے لوگوں میری گال توجہ دے نال سنو، وقت فرمایا انصتوا، اے لوگوں چپ رہو، یہ موجب میں کبیر دے الفاظ، فَإِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَا تَرَوْنِي بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا، کیونکہ
تساں شاید ای سال دے بعد ود میں کو اتنا مشاہدہ نہ کر سکو، میری زیارت نہ کر سکو۔ اور گئے الفاظ ان کے آپ نے فرمایا لالی لا القاکم بعد عامی ھذا، آج تو بعد تھواری کہ میری اس میدان وچ ملاقات نہیں ہونی۔ یعنی حضور واضح اشارہ پہ فرمائیں کہ صرف میری گفتگو نہیں، میری آخری گفتگو ہے۔ یعنی ایک نبی دا کلمہ کوئی بھی زبان کو نکلے، دیکھو اللہ وحی الہی ہے ان و الا وحی یوحا، ہر کلمہ اہم ہے، لیکن اس سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری تبلیغی زندگی جڑا 23 سال ہے، وہ 23 سال کا خلاصہ پیش پہ فرمائیں میدان عرفات۔ اس واسطے سونا فرمائیں کہ کوئی لفظ ایسا نہ ہو جڑا تھوڑے سماعتاں تک پہنچے نہیں صحیح یا تھوڑے ذہناں دے وچ محفوظ نہ رہے۔ ہر لفظ اس توجہ دے نال سنو کہ ایک ایک لفظ ایک ایک کلمہ موتیاں وانگو تھوڑے دل دے اندر جویں تسبیح دے مڑکے جڑے ہوئے ہوندے، اس انداز نال جڑے ہوئے سونے لفظ تھوڑے دلاں وچ محفوظ ہو گئے۔ آپ انہاں دی توجہ مکمل 100% توجہ اپنے پاسے کرن دے واسطے یہ کلمہ ارشاد کر فرمائیں کہ میرا آخری کلام۔ اور وقت سونا فرمائیں ان سے تو چپ رہو، پہلے فرمایا توجہ نال سنو، وقت فرمایا چپ رہو۔ اور بعد حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دے صحابی ہیں یمنی، انہوں کو حضور نے فرمایا مسلم بخاری شریف کے الفاظ استن سے الناس، انہوں کو فرمایا کہ لوگوں کو چپ کرو۔ حضرت جریر بن عبداللہ پھر کے لوگوں کو چپ کریں دے رہے، 1,40,000 بندہ آئی تھا، اس کو خاموش کرا۔ یہ پہلے بھی حضور دی گال توجہ نال ہی سن دیں، بے توجہ ہی قرآن آ چکا ہے، توجہ دے نال سننا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، قرآن دا حکم ہے سونے دی گال توجہ نال سننی۔ صحابہ فرمائیں کہ اصل توجہ نال ہی سن دے آسے، لیکن اب کیونکہ حضور دے انہاں سونے بولاں دی اہمیت ہے کہ وہ ساری 23 سالہ حضور دی سونی تبلیغ دا خلاصہ ہی نو سونے کلمے، جڑا انہاں کلمہ کو اپنا کے نسی ہویا پورے دین تے اس نے عمل کر چھوڑا۔ اس واسطے سونا اہتمام پہ فرمائیں نہیں کہ لفظ دے واسطے۔ اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیلے خطبہ ارشاد فرما دن اس کے بعد آپ کچھ دن سامنے آلہ کو انتم تسألون عنی، اے لوگو وقو بارے کو اللہ تعالیٰ میرے بارے دی بھی سوال کرے سی، اللہ کو مل سو کہ اللہ میرے بارے پوچھ سی، اور کیا پوچھ سی کہ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ دا جرب مبارک پیغام ہے رسالت کی صورت نبوت کی صورت کیا سونے نے وہ فرض منصبی ادا کر چھوڑے۔ 1,40,000 گواہیاں آئیں حضور دے سونے مشن دے اتے اور مشن دی اسے تکمیل دے اتے اور اس دے کمال دے اتے عرض کی کہ نشہد انکا بلغتا وعدیتا ونصحتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے گواہی دینے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا چھوڑے، تبلیغ فرما چھوڑیے، بلاغ فرما چھوڑے، اللہ کا سنیہ پہنچا چھوڑے، تساں سونی رنگ دی نصیحت فرمائیے اور امانت ادا کرن دا حق ادا کر چھوڑے۔ 1,40,000 گواہی شریعت کی جو گواہ ہونے 4 گواہ ہونے زیادہ کوئی زیادہ، لیکن سونے دے مشن دی تکمیل دے اتے اور جی میں حق ہے آپ نے اس رنگ نال پہنچائے ان اتے 1,40,000 گواہی، اور صرف ایک گواہیاں ہی نہیں، حضور فرمانے اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ بن، 3 دفعہ سونا پڑا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 دفعہ آسمان دو انگلی فرمانے بہت اپنے غلاموں دو اشارہ کر، اے اللہ تو گواہ ہو گئیں کہ 1,40,000 میرا غلام گواہی دینا پیے کہ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے رب دا پیغام پہنچا۔ یہ ساری اہمیت حضور دے خطبے دی کہ سونا اس اہتمام نال چاندے پین کے ہک لفظ توجہ نال سنائی ونجے، دلاں تے سینہ چ محفوظ ہی رہے۔ بس اگلی گال ہے کہ حضور نے ہر شخص کو مکلف فرمایا فلیبلغ شاہد الغائب، فرمایا جتنے موجود ہوئے کرو تے لازم ہے کہ میری گال انہاں تک پہنچاؤ جڑے سامنے موجود نہیں، قیامت تک جتنی انسانیت جمدی رہسی انہاں سارا تک میرا پیغام پہنچاؤنا حاضرین دا فرض ہے اور ڈیوٹی۔ حضور دے انہاں غلاماں نے سونے دی ذمہ داری نبھاون دی بھی انتہا کر چھوڑی، انہاں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ایک لفظ محفوظ کی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک خطبہ ہو سونے کی سنت ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اذا تکلم ثلاثا، حضور جب بھی گفتگو فرماویں تو 3 دفعہ اپنے لفظ تو رہنے ہیں تاکہ کوئی لفظ عوامہ چ پھٹے نہیں، سینہ چ محفوظ 3 دفعہ لکھے یفہم عنہ، تاکہ ہر لفظ سونے دا سمجھ گدا ونجے، سن بھی گدا ونجے تے سمجھ گدا۔
لیکن اس خطبے تے حضور نے مزید اہتمام فرمایا. کچھ چیزیں میں عرض کی تھی سارا کو خاموشی قرار دیتا گیا. اس کے علاوہ جو آپ نے ریپیٹر مقرر فرمائے آج دے نہیں یعنی یوم عرفات جرا میدان ایک بندہ اٹھا اور ایک والا یوم نحر کو آپ نے دو شخصاں کا ذکر ہے. ایک ربیہ بن امیہ بن خلف الجمحی انہاں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا وکان سید یہ معجم کبیر دے الفاظ ہیں. حضرت عباد بن حضرت یحییٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ ربیہ بن امیہ بن خلف کان سیدن وہ بلند آواز ہے انہاں دی آواز آرہا ہوندے تے اچھا ہوندے انہاں دا یعنی فطری طور تے آواز ہی اتنا بلند. لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی ڈیوٹی لئی کہ میں جڑے لفظ بولے سا بس حضرت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ بولے نے ہیں تا حضرت عبداللہ ابن زبیر دے پوترے کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ ربیہ دی ڈیوٹی ہے کہ تساں حضور دے لفظاں کو دہراونا ہے تاکہ دوبارہ مزید یقینی بنایا ونجے جو آپ دا لفظ لوگ توجہ نال سن کے ہر بندے تک پہنچے. اور یوم نحر کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دے لیے حضور نے خطبہ دیتا مینا دے یہ سارا خطبہ حجۃ الوداع آکھا ویندے حج دے لیے حضور نے جڑے خطبے دیتے. امام شافعی نے 4 خطبہ دا ذکر کیتا ہے. عموماً 2 خطبے مین ہیں لیکن دیگر گفتگو بھی ہیں. لیکن اس دوران حج کے موقع تے حضور کو اتنے سوال ہوئے کہ آپ نے جواب دیتے ہیں وہ بھی سارے خطبہ حجۃ الوداع دا حصہ کیونکہ سارے اسے حج دے آپ کی نصیحت ہیں آپ کے سرے ہیں اپنی امت دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت ہے اہل سنت. اچھا یہ ربیہ بن امیہ بن خلف وہ ظالم شخص ہے جڑا حضرت بلال حبشی تے ظلم کرے ذریعہ مکہ دے اور اس کو قتل بھی حضرت بلال نے خود کی میدان بدر دے اپنے اس آقا کو جڑا آپ کو بالا کل اور خود بھی ظلم کرے ذریعہ پتھر مارے گئے آپ کو بھیلا گیا گلیاں دے. ان دا پتر ہے ربیہ جن دی ڈیوٹی ہے میدان عرفات کی جرا کھڑ کے حضور دے لفظ دہرائندا رہیا اور لوگوں کو سنائندا رہیا. یہ فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہے اور یہ جڑے مجرم کبیر دے الفاظ هو الذي يصرخ يوم عرفة تحت لبة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑا کیتا ہے حضور دی لاچی دے سینے دے نال ہی دا سر ہے. تو حضور دی لاچی آپ لاچی دے سوار قصبہ تے اور ویسے سواریاں دا ذکر بھی حضور دے علماء نے تفصیل نال کیتا ہے کہ آپ کتنی سواریاں تے سوار ہوئے دوران حج کیڑی کیڑی لاچی تے انہاں کیڑی لاچی تے آپ سوار ہن خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات ہی جاون واسطے وہ قصبہ ان کی جن ذکر مسلم شریف میں موجود ہے. لاچی دے سینے دے نال انہاں دا سر ہے یعنی بالکل حضور دے قریب کھڑے تلے. اگلی گال ہی دیکھو ستم ظریفی قسمت کے مقدر دی ہدایت کے فیصلے اللہ کو لوگ جڑا حضور دا ایک ایک لفظ دہرا کے لوگوں کو سنائندا کھڑے ایندا ایمان کے خاتمہ نہیں ہویا. اللہ کو ہر ویلے ڈردا رہنا چاہیے جنہاں نبی دے اتنا قریب پہنچے بڑی شہادت حضور فرماتے ہیں اسمعوا تعیشوا یہ بھی اسے مسند احمد دے الفاظ اسمعوا تعیشوا لوگ میری گال توجہ نال سنو لوگو تاکہ تساں جیون سکھ وجو. تعیشوا دا مطلب جیون دی داں وجہ پاکو کہ اللہ دے نبی کی حیات آفری کلمات حیات زندگی نال لبریز کلمات جڑا سکھ گنسی اللہ تعالی وہ کو جیون دی داں اور طریقہ عطا فرمایا. جڑے جیون دا طریقہ سکھاون والے لفظ دہراون والا شخص حضور دی اتنا قرب وچ کھڑا ہے وہ ایمان پہ ختم نہیں ہویا مرتد ہو کے ہوئے. حضرت عمر اس واسطے فرمانے ہیں کہ کہنی تعریفاں بہو نہ کرو پہلے مرن دے اس کو لے کر مرتا کی یہ تعریفاں دی لوڑ نہیں کہ تسا نعرے مارو پھرانے آنے تو کوئی جمع ہی نہیں. سارے بڑے بڑے بزرگ سارے عموماً ہی ہوندا ہے کہ جڑا کو دی تعریف کرے دے بالکل سمپل جی گل رکھنا چاہیے. ویلے حق بنتی ہے جیڑے ایمان تے خاتمے نال جانا سونے رب کول پہنچ گئے تے ہن اودیاں تعریفاں کرو کہ جویں مرنا چاہیے ایوں ہے. ایک تو اساں نے قبلہ جاجا جی رحمتہ اللہ تعالی علیہ ظہر دی نماز پڑھ کے نماز پڑھن دے بعد قرآن دی تلاوت کریندے رہن بھئی نماز واسطے ظاہر ہے یقیناً تیار ہیں جڑا مسجد بیٹھے حضور تو بھئی نماز ہی پڑھنی ہے
دو نمازاں دے وچالے جڑا موئے او بھی اللہ سونے دی بے شمار فضل تے کرم دا مستحق بن تے قرآن دی تلاوت اس رنگ نال اللہ کو ملنا جڑا سونے رنگ نال فوت تھیوے ہن حق بندے دی تعریف کر زندگی کوئی نہیں پتہ تھوڑی تعریف جانا مکا نہ سٹے اس نو یعنی بھی تکبر آ گیا کبر آ گیا تے کبر دا ذرہ بھر بھی ہوئے حضرت عمر فرمانے حضور نے فرمایا ذرہ برابر ہی رائی دے دانے دے برابر ہی جڑے دلی تکبر آ گیا اپنے آپ کو بڑا سمجھے اس کے حوالے نال فرمایا حضور نے فرمایا وہ جنتی داخل نہیں ہو سکتا دوزخ دا مستحق ہے لیکن جنت اللہ تعالی نے اس کو حرام کر دیا تنبیہ یہ تاریخ دی کتاباں دے وچ مختصر تاریخ دمشق وغیرہ کہ ربیہ بن امیہ بن خلف حضرت عمر کے دور جس نے شراب پی تھی آپ دا یعنی حضرت عمر دا دور خلافت میں حضرت عمر نے اس کو سلوایا تاکہ انہوں تے شراب دی حد جاری تھی 80 کوڑے آپ مرے دیں یہ اس ڈر کو بھج گیا شام اور شام وچ بن کے تنصر لفظ اتھا بن کے نصرانی بن گیا عیسائی تھی کہ وہ شام دے وچ یہ کلمات دی اضافی ہیں سب کو ہر ویلے اللہ دا خوف اپنی دل وچ رکھنا چاہیے اور یہ دعا بڑی بڑی دعا ہے کہ اللہ ایمان کے خاتمہ نصیب فرما میرے دولت نہیں ایمان دی اللہ اس کو محروم نہ کرے کہیں پل بھی کہیں لمحے ایمان دا خاتمہ حضور نے فرمایا اصل اعمال بالخواتیم میں فرمایا خاتمہ جدا خاتمہ سونے اودی ہر کار سونی تھی گئی مکیوا جو سونا تھی گیا تے لہذا پچھلی ہر چیز سونی تھی لیکن جدا مکیوا ہی ٹھیک نہیں تھیا تو پیچھے کیسے چاہیے ودے ہو سو جو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لفظ تو رہے ہیں میدان عرفات وچ کھڑے ہو کے ہر شے ختم تھی گئی جی ایمان ہی مکیا تھا تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا جو حضور دا ایک ایک لفظ ہر کوئی سنے یہ اہتمام فرمایا کہ لفظ تو رہ گئے سنے حضرت علی اور مرتضی رضی اللہ عنہ قربانی دے دی یوم النحر کو مینا دے وچ آپ دے الفاظ دہرائے گئے اور صحابہ کرام علیہ الرضوان دی جڑی حضور نے ڈیوٹی لگی جو پہلی گالیاں پہنچاونی ہیں انہاں پہنچاون دی بھی انتہا فرمائی ہے کہ چھڑے لفظ نہیں پہنچائے حضور دے حضور دا انداز بھی پہنچائے حضور دیاں سواریاں بھی پہنچائی ہیں جڑے جڑے سونا اشارہ فرماندے رہن اپنے مبارک ہتھاں دے نال اپنے سونی اکھیں دے نال اپنے سر مبارک دے نال اپنے سونے وجود مسعود دے نال ایک ایک اشارہ ایک ایک حضور دی سونی حرکات و سکرات دے وچ ایک ایک پہلو نال حفاظت فرمائی اس واسطے جڑی سواریاں دا نام محفوظ ہے کہ مسند احمد اور نسائی اور مسلم شریف اور مختلف دیگر کتب حدیثی جنیاں سواریاں دا ذکر ہے قصوہ دا نام ہے جا چکا کہ اس راجی کے حضور نے زیادہ سواریاں اپنی حیات مبارکہ دی تو فرمائی اور بھی عدبہ اونٹنی بڑی روایت یہ بھی ہے کہ عدبہ اور قصوہ ایک ہی اونٹنی ہے قصوہ اوندے کن دی وجہ کو لوگ سدا ویندا ہے کہ اوندا کن کپا گیا ہے بعد عدبہ اصل ہے اوندا بعد کن کپا گیا تو اس کو قصوہ سدا ویندا قصوہ معنی کان کٹی اونٹنی دوسرا جدا اونٹنی تے آپ نے اسے خطبہ حجۃ الوداع یا سفر حج کے وچ سواری فرمائی ہے اور ایک سفید رنگ دا خچر ہے اس تے بھی حضور نے سواری فرمائی ہے مسند احمد کی حدیث پاک تو یہ ساری چیزاں انہوں نے اچھا اس کے بعد اشارے کتب حدیث دے وچ بڑے خوبصورت انداز آپ نے سن دے اشارے بھی بیان کیتے گئے مثلا ایک کہ آپ نے جو علامہ مرسا نا بھئی شیطان کو کیری سائز دی گیٹی مارنی ہے کنکری کیری سائز دی ہونی چاہیے اس دے واسطے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہاں دو انگوٹھے تے انگلی دے نال اشارہ فرمایا کہ گیٹی دی سائز وہ ہوے جڑی ایویں ماری ون سکے پتھر نہیں مارنے ظاہر پتھر کو چاون واسطے تا ہی کات چاہیے یا پھانو کات لو ہتھاں دی لوڑ تو آپ نے جڑی گیٹی دسی ہے وہ اتنی ہوے کہ ایویں اس رنگ نال اس کو مارا ون سکے اللہ اکبر آ کے ایک ایک گیٹی مارنی تو وہ جڑے رنگ نال حضور نے اشارہ فرمایا صحابہ نے اس اشارے کو بھی محفوظ کیتے کہ سونے اس رنگ نال اپنی سونیاں دو انگلیاں ملا کے فرمایا جیری گیٹی ای میں ماری ون سکے وہ صحیح ہو ایویں حضرت سلمہ بن نبیت الاشجعی رضی اللہ عنہ وہ فرمانے مسند احمد کی حدیث ہے فی جدہ القدیم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ مبارک دے وچ سوٹی ہے اسری جاچی دے سوارن اور سوٹی بھی سونے دے ہتھ چھڑی بھی آپ کو حضرت امامہ باہری مسند احمد کی حدیث ہے وہ فرمانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاچی تے تشریف فرما ہن آپ مزید اپنے چہرے انور کو غلاماں دو واضح کرنے واسطے کہ ہر کوئی دیکھ گنے آپ دی زیارت کر گنے ہر پاسے چہرے مبارک کی پھیرا آپ نے ایک ہاتھ جڑے پلان دے ایک سرے تے رکھا جڑا لاچی دے سر والے پاسوں اور دوجا پلان دے بے سرے تے جڑا پچھلی سائیڈ تے
جو ہاتھ اس رنگ نال آپ نے رکھ کے ود اپنا چہرے مبارک مزید بلند فرمائے. 1,40,000 بندہ آئی تاکہ زیارت کی سعادت ہر کوئی حاصل کرے. اور بہت سارے ایسے ہیں صحابہ کرام دے وچوں کہ جے اس نے سونے دی پہلی دفعہ زیارت کی تھی ڈٹھا ہوا نہیں سونے کیونکہ اپنے اپنے قبیلہ کو لے سارے کلمہ پڑھ چکے ہیں صحابہ کرام مبلغین جے تشریف کن گئے. لیکن سونے دی زیارت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے نال بہت سارا وفد آیا یمن دے وچوں دیگر احباب حضرت خالد بن ولید دے نال آیا. اس وقت دے بہت سارے لوگ کلمہ تو سونے کو ڈٹھے بغیر پڑھ چکے ہیں لیکن زیارت اتنا کی تھی. تو اپنی زیارت کراون واسطے حضور نے کس انداز نال ہاتھ رکھے پلان دے اتے اور کی میں بلند ہوئے اور اپنے چہرے مبارک غلاموں کو دکھایا. یہ انداز بھی محفوظ کی لگی سونے. میں حضرت ام الحسین فرمائیں ابن حبان کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شیطان کو پہلے نہیں دا ذوالحجہ کو کنکریاں مارنیاں پڑی سویرے سویرے مزدلفہ کو نکل کے آپ نے جو کنکریاں ماریاں تے واپس آئے بد خطبہ ارشاد فرمایا منا دے وچ فرمائیں اس خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا آپ دا انداز یہ ہے کہ جی چادر آپ نے اوتے کیتی ہوئی ہے تو اس دا استباع فرمایا کہ جڑا سجا مونڈا مبارک ہے آپ نے باہر کڈا چادر کو تلو ولا کے ولا کھبے مونڈے تے سٹ یہ آپ دا جڑا دایاں مونڈا ہے خوبصورت سفید پر میں سعودی زیارت کریں دے رہے یہ مونڈا سونے دا باہر ہے جے دوجا خطبہ ریتا بنا دے مقام. صحابہ کرام علیہ رضوان سونے فرمایا میری گال پہنچاونی ہے انہاں گال ہی پہنچائیے تے سجنا دے ہک ہک منظر کو محفوظ کیتے تے وہ بھی پہنچائی ہک انداز جنہ پہنچاون دی بھی انتہا کر دیتی گئی اور حق ادا کیتا گیا. اس کے بعد ہن منن تے عمل کرن والا کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری میں صرف گفتگو کی تھی اہمیت دے اوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہتمام فرمایا جو میرا ہر لفظ ہر غلام تک پہنچے. ایھا الناس کر کے آپ خطبہ ارشاد فرمائے اے انسانیت پورے انساناں دے نام حضور دا مبارک خطبہ ہے. صرف مسلمان ہی دے وارث نہیں ساری انسانیت ہی دی وارث کیونکہ ساری انسانیت حضور دی امت دعویٰ ہے. آپ دی دعوت ساری انسانیت واسطے صرف مسلمانوں واسطے نہیں. مسلمان تو ہی نے دعوت قبول کی تھی دعوت ہے تو ہر کہیں واسطے مسلمان تو مسلمان تھی گئے کہ انہوں کو سونے کی گال سمجھ آ گئی اور اللہ تعالیٰ دل دے دروازے کھول چھوڑیں تو گال من چھوڑیے ورنہ حضور دی امت ہونے دے ناطے تو ساری انسانیت برابر ہے. فرق اجابہ اور دعوت ہے. ایک امت تک حضور دی دعوت پہنچنی ہے بھائی وہ ہے جن دعوت قبول کر کے یہ سعادت حاصل کی ہے کہ سونے دی تعلیمات پہ عمل شروع کریں. ان چند کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے خطبے دے وچوں کہ آج گرمی بھی بہت زیادہ ہے آپ اس کی کیفیت بڑی بیٹھی میں اونچا بیٹھا دے وقت اوکا بیٹھا تھا تو سانہ مزید اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور بہت سارا قرآن بھی شدید گرمیاں جو اترا ہے شدید حبس تے گرمیاں دی وہ آیتاں قرآن دیاں وکھریاں مفسرین کرام نے کی ہیں شدید گرمی والی آیت ہے. اور یہ حجۃ الوداع دی آیت ہے اس موقع دے اتری ہوئی شدید گرمی والا یعنی حج بھی گرمی سی ہے تے حج دیاں یہ آیت بھی گرمی یہ آیت میں پڑھی ہے. اس خطبے دی اہمیت تے سونے رب نے یہ انداز ایک اشارہ فرمایا وہ یہ آیت اتارا نے یہ دی حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا پہلا خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات اس سے دیگر لے آیت اتری یہ زور دے بعد حضور دا خطبہ زور کو پہلے حضور دا خطبہ ہے زوال دے بعد وقت زور دے اثر اکٹھیاں پڑھیاں اسے لیے دیگر لے میدان عرفات کی آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم سونا دین مکمل کی 1,40,000 جنا جی گواہی دیتی بیٹھے اللہ نے گواہی قبول فرمائی. یہ واحد ہستی ہن سونا انبیاء دے وچ ہوئی اور تمام مصلحین دی تاریخ دے وچ کہ جندا مشن اپنی حیات مبارکہ 100% مکمل کی کوئی کم رہ نہیں. ورنہ انبیاء کرام دے یہ سونے کلمات قرآن وچ موجود ہیں جو تو آدھے رہنے کہ اللہ میں کا 950 سال تبلیغ کی ہے لیکن 40 جنا ٹوٹل ہے جڑا میری گال سمجھ تبلیغ کی کیفیت ہے کہ کہیں قبول ہی نہیں کی کہیں ساری زندگی چ ہکرو جڑے کلمہ پڑھا نبی کی گال ہکرو کو سمجھ یا چند ہی اس قسم دے سکتے لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرمائے 1,40,000 افراد اور پورے دا پورا عرب حضور کے سامنے موجود. حضرت حمید اللہ صاحب نے اس پہ کلام کیتے کہ یہ کتنے لوگ میرے مسلمان ہونے چاہیے 1,40,000 تو حج پہ آئے بیٹھے نا تو حج پہ پورا کنبہ تو نہیں آتا ہوتا حج پہ تو گھر کا ایک فرد آتا ہے صاحب استطاعت آتا ہے یعنی استطاعت ہوئے بہت سارے استطاعت بغیر بھی ہیں جنہیں غربت کا زمانہ ہے تو آدم تقریباً جنہیں بال جنہیں بڑے جوان بڑھے گھر چ رہے ہو سن کا اندازہ یہ ہے کہ ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد ہو گئے 5 لاکھ کو سی
5 लाख जने सिर्फ 23 साल की हजूर की तस्दीक के नाल कलमा के बाद नूर हासिल कर छोड़ा और ईमान भी अल्लाह ताला ने तौफीक नसीब फरमाई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने खुतबे दी सिर्फ चंद कलिमात हमेशा से चंद ही शामिल कर सकते हैं, क्योंकि खुतबा इतना आम है कि एक लफ्ज़ बड़ी अहमियत रखती है। एक तेरी आम चीज़ है, इन्हीं मौके पर सोने फरमाया अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलियत तहत क़दमैया मौदू। फरमाया आज तुम जाहिलियत का खात्मा हो चुके, डार्क एजेस खत्म है, जहालत खत्म हो गई है, और ईमान और हिदायत और इल्म का सवेरा शुरू हो गया, सुबह हो रोशनी फुट गई है, और तारीकी और जुल्मत अंधारियां राती मुक गई है, जहालत मुक गई। तो जहालत का खात्मा हुजूर नबी के पास है। फरमाया जाहिलियत की हर शय मैंने कदमा देते हैं, जहालत और जाहिलियत खत्म हो। जहालत और जाहिलियत क्या है कि इंसान कलमा पढ़ने के बाद भी वो गाली करे देनिया काफिर करे दें, या अल्लाह को न मनने वाले करे दें, या अल्लाह के उनके रसूल की तालीमात को बेखबर लोग करें। मसलन नबी से पाक के बुखारी शरीफ में वाले फल किताबुल ईमान में लिखे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि मैं एक शख्स को आखा, उन्होंने बड़ा सोना अंदाज है, अबू ज़र ग़िफ़ारी, मैं एक शख्स को आखा ओ काली माँ का पुत्र जबना उम्मी सौदा, ओ काली माँ का पुत्र, और मेरी ये गाल सुनी दे समाज मुबारक तक पहुंच गई। आपने ये सुनी तो फरमाया है अबू ज़र तेरे अंदरों हारे जहालत नहीं निकली, तो गालां दे चिट्टां दे विच इंसानां को तकसीम करना है। कुरान आदे सारे आदम दी औलाद दी, सारे हवा दी औलाद, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। कुरान आदे या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, सारा को अल्लाह ने एक नफ्स आदम को पैदा किया। कुरान करीम फरमाते सारी इस्लाम की बुनियाद ही होते सारे इंसान बराबर ही, चंगा वो है जना किरदार सोना, जिन्हें किरदार सोना नहीं हो मलिक के खान हो या जौनी हो इस्लाम को नहीं सियान रखो। फरमाया तू रंग दे उत्ते तकसीम किया करे ना कि एक को उनके रंग की वजह पर आदम काली माँ का पुत्र एक शख्स को मैं आता हल गुजर के पारी पर हजूर ने मेरे को डांटा तो मैं उस पर वन के माफी मांगी। वो शख्स हज़रत अबू ज़र ने ना नहीं कहा, बुखारी के ना खोली, और शख्स हज़रत बिलाल बिन रबाह हबशी रज़ी अल्लाह, हज़रत बिलाल क्योंकि काले हैं तो उन्होंने को आकर के लाल पे गुस्सा करके काली मार दो। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने उन्होंने ना नहीं चाहे, मैं क्या को आखा एक शख्स को मैं आखा बाद ही तफसीर बिना किताबा दी के बुखारी दी की तफसीर में शख्स कौन है। तो ये जहालत क्या है, हजूर पाक सिर्फ इसको भी जाहिलियत पे आते। जाहिलियत ये नहीं कि इंसान अल्लाह के उनके रसूल का इनकार कर छोड़े बिल्कुल काफिर होए, काफिर होना सिर्फ जाहिलियत नहीं, जाहिलियत कुफ्र के जमाने वाले कोई भी इंसान दे विच अमल होवे या सोच होवे फहम होवे वो सारे का सारा जाहिलियत है। इस वास्ते उसके सोने ने डांटा भी सही और नाल ही लफ्ज फरमाए तेरे अंदरों वाले जाहिलियत नहीं निकली। इस मौके पे खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पे सोना फरमाया बहन तमाम जहालत के जितने कम जाहिलियत ध्यान आज मेरे कदमां दे तले मैं रौंद छोड़े खत्म कर छोड़े। मैं वो हकीकी तालीमात, वो इंसानी तालीमात, वो अबदी तालीमात ये वाक़ियतन इंसान को इंसानियत का शर्फ अता फरमाए से वो इंसानियत को अता फरमाए। और इस मुबारक खुतबे की जी पहली गुफ्तगू है करीम दी वो भी इंसाना के बराबर होना, इंसानियत के विच मसावत, मसावत इंसानी, सब इंसान बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं। और ये जेड़ा बड़ा छोटा बनावण है ना, और बस इस दे नाल हर शय जुड़ी हुई है। असा डाढ़ा दे वास्ते कानून ही बिया रखा है, डाढ़ा दे वास्ते ज़ाब्ती बैन, हीना दे वास्ते ज़ाब्ती बैन, कानून ही भी है, अंदाज ही भी है, कानून का निफाज का अंदाज तरीका भी है। डाढ़ा बंदा कम करे तो कोई पूछने वाला कोई नहीं, हीना बंदा करे भावे ठीक ही कीता होवे तो उसको भी खिला है। तो सही अपने रोज दे खबरें पढ़ते रहते वे अपने आप ही कई बार तजर्बा तो गुजरो शाला कोई हीना ही ना होवे आदम, क्योंकि हीने दे नाल कोई कोई बिराज न खड़ी सी बिया कौन कर। और डाढ़े दाल दुनिया होसी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिहालत का खात्मा फरमाया कि इंसाना को बराबर समझे, हक इंसाफ होवे तो हर कोई हक रख दे, कानून की नजर हर कोई बराबर हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। तो इस वास्ते फरमाया कि अगर आपने ये मिसाल बयान फरमाई यानी कोई भी होवे अगर चोरी कोई भी करे तो उनके हाथ कटे हुए से आप ने इंतहाई किस्म की मिसाल बयान फरमाई तो उस पर वक्त की कुछ नहीं हो सकती, लेकिन कानून सबके वास्ते बराबर। और इतना भी आप इरशाद करामी है
ویسے چلو حکومت کے قانون تو سارے ہتھے نہیں، لیکن اپنے زندگی کے ضابطے کے اصول تو سارے کول ہی نہ اصل تو کم سے کم تے کوئی وقت نہ دواڑے ہی نہ جو اس کے کڑا ہے اصل تو انسانوں کو برابر سمجھو اور قوماں دے اوتے تے اس رنگ نال پیشاں دے اوتے لوگوں کو کم تر سمجھنا گھٹیا سمجھنا یہ جہالت دی گل ہے، یہ صرف گناہ کی گال نہیں ہے، جاہلیت کی گال ہے۔ گویا بندے کلمہ پڑھے ہی کوئی اس حد تک کو محروم ودے اس روشنی کو جڑا انساناں کو اس رنگ نال تولے کہ یہ فلانی قوم برادری دے لحاظ ہے کا خود ہاتھ ہی نہیں ملاونا یا اس سے کو برابر دا انسان نہیں سمجھنا، اسی کے لیے جی ہندوؤں کا نظام ہے یہ سارے معاشرے ظاہر ہے ہندو رہن اکثریت ہی ہمیشہ وہ شودر کا جڑا نظام ہے انہاں دا ذات پات دا نظام طبقاتی نظام جڑا ہے کہ شودر کو اجازت نہیں کہ وہ برہمن کو اس جڑی انہاں دی مذہبی کتاب ہے وہ کوئی لفظ ہی سنے، اگر شودر یعنی گھٹیا قوم والے لوگ سونی کھینے نا انہاں دے کناں دے وچ سیسا پلا کے سٹا ویندا ہے کہ اس نے ایک لفظ کیوں سنا ساری اس مذہبی کتاب میں، اس حد تک کہ انہاں کو اس حد تک تحقیر کی ویندی اور اس خطبے دے وچ سونے یہ سب تو پہلی چیز یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان سارے برابر ہے، جڑا بندہ کو برابر سمجھے سو تا بھئی ساریاں جڑیاں ساریاں زیادتیاں ہیں امتیازات ہیں سارا کل بچ گئے۔ وقت سونے فرمایا قریش کو، کیونکہ قریش اپنے آپ کو اعلیٰ و افضل سمجھے ہیں، قریشیاں دے برابر کوئی نہیں دی سکتا، تو سونے انہوں کو خصوصاً خطاب فرمایا۔ ثم قال یا معشر قریش لا تجیئوا فی الدنیا تحملونها على رقابکم ویجیء الناس بالآخرۃ فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ فرمایا سنو ایویں نہ ہوئے قیامت تیری تو سڑی دنیا دی موریاں چاہیے ودیو تے لوگ رب منا کے ودیو میں بے سارے یہ کوئی نہ سمجھیندے میں اور رب راضی کیتی ودیو میں تے ساری زندگی تجارتاں دے وچ تے پیسے زیادہ کرانے گزر گئی ہوئے۔ فرمایا یاد رکھے ول تسا انہاں دے برابر نہ تھی سکسو، میں تو آکھو کہ اساں چونکہ قریش جو آسے حضور دا قبیلہ آسے تے صرف اسے نسبت دے نال جو کچھ کیتا سے ہن سب کو برابر انہاں دے یا انہاں کو زیادہ مقام دیتا ونجے۔ فرمایا دنیا جی میں گزارے ہو سو آخرت ہوندی ہے جنہ عمل سونا ہے، جنہ عمل سونا ہے، جنہ نبی والا سونا عمل جنہ زندگی موجود ہے وہ نبی دے نال ہو سکتا اور جنہ سونے دا عمل کو نہیں ظاہر ہے تو فرمایا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، دین دی روح سونا سمجھے دے پہ کہ صرف اس تے آکڑ دا رہنا پوری زندگی کے پدرم سلطان بود میرا بابا وہ ہے تے میری قوم ہے تے میرا قبیلہ وہ ہے تے انہاں حکمرانی کیتیاں تے فلانا کم کیتا تے فلانا کم، یہ غیر ضروری چیزیں ہیں، بس یہ شاید یہ جو اساں کے کرنا ہے۔ تو ہن پاکستان دے وچ جڑیاں بحثاں شروع ہیں سارے ڈیلی سن دے ہو سو کلپس آندے پین تے ویندے پین، غیر ضروری ہے بحث، جیڑی شاید اساں جواب دیونے اون دی تیاری کونی، جیڑے اساں جواب نہیں دیونے انہاں دیونے جے ٹر گئے انہاں دے جواباں دی اساں تیاری کرے دے پے، یہ سارا مسئلہ نہیں ہے، اساں اون دے واسطے پریشان ہے، جیڑا مسئلہ ہے وہ اپنے عمل درست کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے اپنی اصلاح۔ وقت سونے مزید فرمایا اسی چیز کو متحقق فرمانے واسطے یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام الا ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ سونے فرمایا کہ تمہارے خون تمہاریاں مال اور تمہاری عزت ایک بے واسطے ایویں حرمت والی ہے جویں مکہ شہر حرمت والا ہے، جویں ذی الحجہ دا مہینہ حرمت والا ہے، اور جویں بلدکم شہرکم اور یومکم وہ دین یوم عرفہ وہ بھی حرمت والا ہے، شہر بھی حرمت والا ہے، مہینہ بھی حرمت والا ہے، ترے حرمتاں اکٹھیاں کر کے حضور نے فرمایا مومن دی جان مال تے عزت آبرو ہے حرمت والی، پر ای شے کو چاہیے آونا تے لئی آونا بھئی ان کے خیال کرنا، ایک روپیہ بھی اگر کہندا اساں غلط طریقے نال کیتا ہے اساں کو واپس کرنا ہے قیامت تیری، اور اتھاں ٹرانزیکشن پیسہ دے وچ رہو سی اتھاں ٹرانزیکشن اعمال دے وچ ہو سی کہ جتنے حساب تھیندے سارے نیک عمل ان تے لگے ہوئے سی، یہ سارے نیک عمل نہ بچ سن تے اون دے گناہ سارے آوے سن، مزید کم بددا وے سی، سارا مشکل اضافہ تھیندا وے سی، اون دی زندگی ذرا سوکھی تھی وے سی، معاملہ سوکھا تھی وے سی، تو اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً ان جان مال عزت آبرو مومن دی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔
دوجے دی عزت کو اپنی عزت سمجھنا چاہیے، دوجے دی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھنا چاہیے. اگر یہ کیفیت نہیں آئی تو سارے بھی جاہلیت ہوتی ہے. کوئی لوگ جی میں نہ دے مسلمان ہے وہ کشے کو نہیں. اگر پرئی دھی بہن کو ساری حق میلی ہے اون دے واسطے تو کوئی دین سارے اندر کو نہیں. اللہ ماشاء اللہ اللہ کرم فرما. یعنی اکھی بھی اچھیاں نہیں تھیاں وہ کون سمجھاوے جو دین شروع کیتا تھی تے بغدا کیتا. یہ گل سمجھ راہ تے بیٹھے تا اتھوں کول جزال آندی کو تاڑے سے نا یہ تک رس دی گئی ہے این والا ایتیاں بڑھڑے تیاں اکھی کو نہیں پھردیاں. استغفر اللہ. تو پہلی صفی ون کے نماز ہی پڑھسی بالا ہو سی بے ابو میں برا جا رہے ہو. اور جی میں مسیح تھی جو رکسی تو پہلا کم ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرماوے. بہت کمزور ہے انسان. انہاں کمزوریاں تے قابو پاونا ہی انسانیت ہے اور قابو پاونا ہی اسلام ہے. اگر انہاں تے قابو نہیں پا سکا حضور نے دیکھو ایک عادت نہیں تھی ایک لفظ صرف ایک لفظ حد تک سونے فرمایا تیرے اندر والے جاہلیت نہیں تھی. اور یہ آنکھی اچھی نہیں کی تھی. مومن دی عزت کو اپنی عزت نہیں سمجھا. مومن دی جان کو اپنی جان تو ود نہیں سمجھا یا کم سے کم برابر نہیں سمجھا. مومن دے مال کو اپنے مال وانگو قیمتی نہیں سمجھا. اس دے نیڑے نہیں بجنا جب تک وہ جائز طریقہ جڑا اسلام نے مقرر فرمائے ناجائز طریقے نال ایک روپیہ ایک پیسہ بھی کہتا نہیں کھلنا. اگر بے دے مال دی حرمت سارے اندر نہیں ہے تو حال جاہلیت نکتی نہیں اندروں جاہلیت ودی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بہت سونے خصوصاً فرمایا رفاکم رفا اطعموہم مما تأکلون وکسوہم مما تلبسون. اپنے غلاماں دا یعنی کمزور لوگ سارے زیر دست ہونے خادم نوکر میرے غلام ہونے مرخری انہاں دا خیال رکھو. انہاں کو اپنے برابر سمجھے. وہ جو کچھ آپ کھاندے ہوئے اس کو کھوائے جیسے آپ پہندے ہوئے اس کو کھوائے. دیکھو انسانیت کی برابری دب سڑیا مساوات انسانی منڈی اتھوں بدے. اور ول ول سونے نے مختلف انداز ہی انسان کی برابری دا یہ پیغام پہنچائے کہ کوئی اس وجہ کو جو تھارے کو کم جو کرے دا بدے تو وہ ڈھل ہے اور اس کو وہ کھاون بھی یعنی ان دا حق نہیں جو تساں کھاندے پے وہ ڈھلی شے کھاسی پیسی بھی وہ نہیں جو تساں پہندے پے ڈھلی پیسی نہیں تھارے برابر ہو. اور یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک ہے اسی جرا میں پہلے عرض کر کی حضرت بلال حبشی والی اس حدیث کا جرا اصل سیاق کو سباق ہے یہ تو شروع تھی بھی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری دے غلام ہے ایک شخص نے ڈھا کہ جیرے کپڑے آقا دین حضرت ابو ذر دین وہی کپڑے وہ انداز ہر شے 100% غلام دیے جیرا غلام ہے. اس نے پوچھا ہے کون ہے؟ آپ نے فرمایا غلام ہے. کہ آقا تے غلام میں فرق تو نہیں لگتا. فرمایا سجانی وہ فرق تو مٹاونا ہے آقا تے غلام دا. اگر یہ ہی نہ مک سکے تو کیا کلمہ پڑھے. اللہ اکبر کے سمجھ نہیں آتی غلام کہہ رہے تھے آقا. یہ فرمایا اس موقع تے فرمایا کہ میں حضرت ایک شخص کو آکھا وہ کالی ماں دا پتر سونے فرمایا تینے اندر جاہلیت نہیں نکتی. پر میں نے اس واسطے سے احتیاطاں کریں دے ودے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہی دا وقت کلمہ پڑھنے دا کیا فائدہ ہے. اگر اساریاں سوچا ہوئے ہیں انداز جیون دا وہ ہے جرا کافرند ہے یا ایمان کو پہلے آئی تو بس اس دے بعد تو کیا فرق. حضور بھائی اسماعیل تئی شو میں جیون سکھاون آیا تے جیون ہی نہ سیکھو تے کیسے سیکھنا. اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل انہیں وقت سونے نے خواتین دے حقوق عورتوں دے حقوق کثرت نال بیان. سب تو زیادہ اگر کلمات گنو نا حضور دے تو وہ بیوی دے حقوق تے نا اپنے جڑے خطبہ آخر حجۃ الوداع آخری خطبہ دی چھاپ فرمایا اپنی بیویاں دے حقوق. فرمایا انکم اخذتموہن بامان اللہ. فرمایا تھوڑے کول اللہ دی امانت ہے. ان لکم علی نسائکم حقا ولہن علیکم حقا. تھوڑے انہاں دے حقوق ہیں انہاں دے تھوڑے اوتے حقوق ہیں. یعنی تھا بھی برابری بیان فرمائیے. یہ نہ سمجھے صرف تساں جنے جو بن گئے ہوئے تے اس دے بعد سوٹی تھوڑے ہتھیں ہوسی تے ہر شے تھوڑی مرضی دے مطابق ہی ہوسی. وہ جتنے تھوڑے حقوق ہیں اتنے ہی انہاں دے حقوق ہیں. وہ بھی انسان ہیں. ایسا نہ سمجھو کہ وہ انسانیت دے شرف یا یہ برابری دے حقوق ہیں انہاں کو ہی محروم ہو گئے عورت ہونے دی وجہ کو. تو آپ نے یہ آخری خطبے خصوصاً اشارہ فرمایا. اور وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. فرمایا ہمیشہ انہاں نال نیک سلوک کرے. فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ لَكُمْ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا. فرمایا وہ تھوڑے زیر کفالت آ گئی ہیں اپنا گھر بار اماں بابے کو چھوڑ آئی ہیں تھوڑے کول آن وسی ہیں. انہوں نے نبی کوئی کونی تساں ہی سہارا ہی ہوئے تے تساں ہی اگر انہاں دے دشمن بن ویسو تو وہ کتے منہ کرے سن وقت. اس واسطے چنگا جڑا وہ ہوندے کہ اگر کوئی اون دے کول پاس ونجے نا ہوں قیدی نال سونا سلوک کرے.
گندے سلوک والا اچھا انسان نہیں ہوتا، سونے سلوک والا. تو فرمایا تھوڑے زیر کفالت اور بہترین سلوک کر. اور ایک کلمے دی وچ حضور نے آج ہر کوئی بہت اٹھدا باندھا پیے، گرمی بہت زیادہ ہے، بجانا بندے بیٹھے. الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکات اموالکم. یہ سارے حقوق اور جڑے فرائض ہیں نا، دیکھو اساں فرض سمجھنے نماز روزہ حج زکات ایک کے جملے حضور بیان فرما چھوڑے. بے سارے جملے جیون سکھاون والے جو بندہ کیویں بننا ہے، یہ ہے اللہ دی عبادت گزار کیویں بننا ہے. اگرچہ انہاں دا تعلق ہی انسانیت دی فلاح دے نال ہی ہے، زکات وغیرہ جی دینے ہیں، ظاہر ہے وہ بندہ دے حقوق شامل تھی ویندے. یہ آخری کلمات سونے دی برکت والے یہ میں پہلے عرض کر گیا کہ سونے آخر دی فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع احفظ له من سامع افقه من سامع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مختلف احادیث یہ الفاظ ہیں. سونے فرمایا میری گال جڑے حاضری میں میری گال پہنچائے، کیونکہ بہو باری جڑا خود سنن والا ہوندا ہے اس کو زیادہ بہتر وہ سمجھیندا ہے یا وہ یاد رکھدا ہے یا وہ گال دا حق ادا کریندا ہے جن تک ونج پہنچدی ہے. یعنی سنن والے شاید اتنا نہ سمجھ سکے جائیں آپ سنیے، لیکن سنن والے جائیں براہ راست سنیے، اس نے جے اگلے کو ونج پہنچائیے تو اگلے حق ادا کر چھوڑے ہوں تے عمل دا بھی وہ کو سمجھن دا بھی وہ کو یاد رکھن دا بھی. یہ سارے سمجھن افقہ دا لفظ ہے. اور اوعا سانب کے رکھن، محفوظ رکھن، یا اس کو مزید اتنے انداز ہی لوگوں تک پہنچاونا کہ وہ حق ادا ہو وجے. تو آپ فرماندے پہ اس واسطے یہ نہ سمجھے بس سارے کو لے کے گھر رکھنی گالی گھر نہیں رکھنی پہنچاونی. اس واسطے اسے اپنے علاقے سلم دے مطابق کوشش کریں گے کہ ذی الحجہ دے مہینے اس مبارک خطبے دا کثرت نال ذکر کروں، کچھ چیزاں پہنچ وجن. آج تا اہمیت دی گالی زیادہ تھی ہے، بھئی مختلف چیزاں یہ بیان کی دیں، یہ بنیاد ہے. آقا کریم فرماتے کہ یہ ایک لفظ زندگی سکھاون والا لفظ ہے، جیون سکھاون والا لفظ ہے، حیات آفرین لفظ ہے، خود بھی زندہ ہے اور زندہ کرن والا لفظ ہے. اور انشاءاللہ جڑے شخص نے محبت نال سنا انشاءاللہ اللہ تعالی عمل واسطے بھی ضرور راواں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے حال پہ رحم فرماوے. سونے دا یہ خطبہ بھی آپ کی جملہ تعلیمات ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرماوے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم آمین، اللہم آمین.